اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم۔ نہج البلاغہ سیریز کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ ساتھ ہی خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں، آپ شاد اور آباد ہوں۔ نہج البلاغہ سیریز میں ہم مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کے ان کلمات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہج البلاغہ میں ہیں اور جن کی تعداد 480 ہے، 480 ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ایک اور نورانی کلمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے کلمے کا نمبر ہے 92۔ حضرت علیہ السلام فرما رہے ہیں، قال علی علیہ السلام اوضع العلم ما وقف علی اللسان وارفاہ ما ظہر فی الجوارح والارکان۔ وہ علم بہت ہی بے قدر و قیمت ہے، اس علم کی کوئی ویلیو نہیں ہے جو زبان تک رہ جائے، جو زبان تک محدود رہ جائے، اور وہ علم بہت بلند ہے جو اعضاء اور جوارح سے نمودار ہو، ظاہر ہو۔ حضرت نے یہاں پر وہ علم جو فائدہ مند ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کہا اوضع العلم، بے قدر و قیمت ہے وہ علم، اس علم کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ ما وقف علی اللسان، جو زبان تک رہ جائے، اور وہ علم فائدہ مند ہے، بلند ہے، اس کی ویلیو ہے۔ ما ظہرہ، جو ظاہر ہو، جوارح یعنی ہمارے اعضاء و جوارح یعنی ہمارے بدن کے حصے سے، جو ہمارے پارٹس آف باڈی ہیں ان سے، والارکان۔ اور اس کا فلسفہ بالکل واضح ہے، یہ بات روشن ہے کہ علم اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اس کو امپلیمنٹ نہ کریں، اس کو اجرا نہ کریں، اس کو استعمال میں لے کے نہ آئیں۔ ہم بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی چیزیں ہوں، چاہے وہ آخرت والی چیزیں۔ میں دونوں یہاں پر مثالیں دینا چاہتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ صرف جاننا کافی نہیں ہے۔ بالکل سامنے کی مثال لیں، سگریٹ نوشی، اسموکنگ۔ کون نہیں جانتا کہ سگریٹ پینا نقصان دہ ہے؟ سگریٹ کے ہر باکس کے اوپر 70% حصے کے اوپر لکھا ہوتا ہے اسموکنگ کلز، اسموکنگ کاز کینسر، کہ سگریٹ پینے سے گلے کا کینسر ہوتا ہے۔ کون نہیں جانتا؟ اور کتنے لوگ سال میں لاکھوں لوگ اس اسموکنگ وجہ سے مارے جاتے ہیں دنیا کے اندر۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن کیا علم ہم کو فائدہ دے گا؟ نہ، فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ ہم اس کے اوپر عمل نہ کریں انسان۔ بھائی جب آپ کو پتہ ہے کہ اسموکنگ نقصان دہ ہے، یا اسی ساتھ ساتھ ہمارے انڈیا اور پاکستان میں مسالہ جو کھایا جاتا ہے، ہر آدمی کے کلے میں کچھ بھرا رہتا ہے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ چبا رہا ہے، لکھا ہوا ہے تمباکو چبانا سواستھ کے لیے ہانیکارک ہے۔ ہم سب کو پتہ کہ ہانیکارک ہے، نقصان دہ ہے۔ تو کہ پتہ ہونا ہم کو فائدہ مند دے گا، اس کے بعد ہم چبا رہے ہیں۔ دن میں کھانے والے اللہ اکبر 30 پاؤچ کھا رہے ہیں، دن میں 40 پاؤچ چبا رہے ہیں، تو کیا کینسر سے بچ جائیں گے؟ یہ 20 طرح کا کینسر ہوتا ہے، منہ کا کینسر، گلے کا کینسر، مسوڑے کا کینسر، زبان کا کینسر، یہ مسالہ چبانے سے۔ لیکن کیا یہ علم ہم کو معلوم ہونا فائدہ دے گا، ہم کو کینسر سے بچا لے گا، ہمیں جان لیوا مرض سے بچا لے گا؟ نہ، نہیں بچائے گا جب تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ اوضع العلم، وہ علم بہت ہی بے قدر و قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے۔ ہمیں زبان تک نہیں رکھنا ہے۔ یہ دنیا کی مثال ہے۔ یہ ایک آدمی پاس کار ہے، کہیں جانا چاہتا ہے، ایکسپریس وے کے اوپر، ہائی وے کے اوپر، اسے پتہ ہے کہ نشہ کر کے گاڑی چلائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہوگا، اگر ٹریفک رولز کو فالو نہیں کریں گے تو ایکسیڈنٹ ہوگا، اگر 120 کے اوپر چلائیں گے، اگر وہاں 120 120 کلومیٹر
پر آور کی لمٹ ہے وہاں پر یا 100 کی لمٹ ہے وہاں پر، اگر اس سے اوپر چلائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اس کو پتہ ہے، اس کو سارے رولز پڑھے ہیں. اس کو لائسنس دینے سے پہلے امتحان ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے. تو ٹیسٹ میں پاس ہونا اور اس کو لائسنس کو ملنا، لائسنس کو جیب میں رکھنا، اس کو ہر چیز کا علم ہونا کہ اسے فائدہ دے گا، نہ فائدہ نہیں دے گا. جب تک کہ وہ ڈرائیور جانے والا اس کو امپلیمنٹ نہ کرے، اس کو اپلائی نہ کرے، تو فقط علم کا ہو جانا فائدہ مند نہیں ہو. یہ دنیاوی مثال ہو گئی. اب آئیے آخرت کی مثالوں میں. کسے نہیں پتا، آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ سوال کرتے تھے کہ آقا کوئی تعویذ بتائیے، کوئی ذکر بتائیے. تو وہ آقا ایک جملہ کہتے تھے، ہرچے میدانید بر عمل کنید، ہرچے میدانید بر آن عمل کنید. یعنی کیا مطلب؟ جو کچھ جانتے اس کو عمل کرو. کسے نہیں معلوم، کس مسلمان کو نہیں معلوم، کس شیعہ کو نہیں معلوم کہ نماز صبح واجب ہے، دن بھر میں 5 نمازیں واجب ہیں. میرے بھائی معلوم کیوں نہیں پڑھتے؟ نہ کوئی ذکر چاہیے، نہ کوئی تعویذ چاہیے، نہ گنڈا چاہیے، نہ مولوی چاہیے، نہ جن چاہیے، نہ جنات چاہیے. واجبات کے اوپر عمل کریں اور محرمات سے، حرام چیزوں سے پرہیز کریں. کسے نہیں معلوم کہ جب رمضان المبارک کا چاند دکھ جائے گا تو 30 روزے یا 29 روزے واجب ہو جائیں گے، پھر بھی جو ہے کھلے عام سگریٹ پی رہے ہیں، شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. اور بے غیرتی کا عالم یہ کہ بھائی جب خدا سے نہیں ڈر تو بندوں سے کیا ڈرنا. کھلے عام سگریٹ پی جا رہی ہے، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، پھر بھی یہ کہ شیعہ حیدر ہم ہی ہیں سب سے بڑے. نونسنس ہے یہ. تو یہ علم فائدہ نہیں پہنچائے گا. رمضان روزے واجب ہے. کسے نہیں پتا کہ سال میں اگر بچت ہو جائے تو 1/5 خمس ہم کو دینا پڑے گا، 5واں حصہ خمس کے اوپر کے طور پر ہم کو دینا پڑے گا. اور یہ حق ہے، زمانے کے امام کا رائٹ ہے، حق ہے. اور سادات کرام کا حق ہے، یہ غریب سادات کا حق ہے، غریب سادات کا حق ہے. جو آدمی خمس نہیں نکال رہا ہے وہ امام کے حق کا غاصب ہے. کوئی فرق نہیں ہے جنہوں نے فدق کو چھینا اور جو لوگ خمس نہیں نکالتے ہیں، برابر ہیں دونوں. انہوں نے فدق چھینا، ہم امام کا حق چھین رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں. اور اس کے بعد اسی طریقے سے آپ آگے بڑھتے. کسے نہیں پتا جھوٹ بولنا غلط ہے، کسے نہیں پتا کہ وقت کی پابندی ہونا چاہیے، کسے نہیں پتا کہ قرآن کی آیت ہے اوفوا بالعقود، اپنے عقود کو، اپنے وعدوں کو وفا کرو. فلفل دا کووننٹ، اگر وعدہ کیا ہے، پرومس کیا ہے تو اس کو پورا کریں. کسے نہیں پتا. تو یہ تمام، چاہے دنیا کا علم ہو یا پھر آخرت کا دینی، ہم سب کو پتا ہے. تو حضرت نے فرمایا اوضع العلم ما وقف علی اللسان، یہ بدترین علم ہے جو زبان تک رہ جائے. وَأَرْفَاهُ مَا ظَهَرَ فِي الْجَوَارِ وَالْأَرْكَانِ، اور بہترین علم وہ ہے جو اعضاء اور جوارح سے، پارٹس آف باڈی سے ظاہر ہو. ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج پر جائیں، خمس نکالیں، شراب سے دوری اختیار کریں، مسالے کو نہ کھائیں، جب ڈرائیونگ کریں تو اس کو ٹریفک رولز کو اوبے کریں، اس کو فالو کریں. تو بہرحال خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم کو اس کلمے پر توفیق، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو ایک پریکٹیکل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام ہمارے نسوں کے اندر دوڑتا ہوا نظر آئے، ہمارے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو کہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں چیخ چیخ کے نعرے لگا کے نہ کہنا پڑے کہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں اپنے اعضاء و جوارح سے معلوم ہو جائے، سامنے والا ہمارے اطوار کو، ہمارے ایکشنز کو دیکھ کے سمجھ جائے کہ سامنے والا مسلمان ہے. اگر اذان ہو رہی ہے ایک ہال کے اندر اور مؤذن کی صدا ہے اللہ اکبر بلند ہو رہی ہے اور 500 لوگوں کا مجمع ہے، اس میں سے 20 لوگ اٹھ کے نماز پڑھنے چلے جائیں تو ہمارا یہ عمل بتائے گا کہ ہم مسلمان ہیں. کسی کو کہنے کی، مائک پر اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم لوگ مسلمان ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.